اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب کسی سے بات کرو یا کوئی دینی پیغام کسی تک پہنچاؤ، کسی کو اسلام کی طرف بلاؤ، خیر کی طرف بلاؤ، بھلائی کی طرف بلاؤ، تو حکمت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور پند، نصیحت، نصائح، ان میں بھی اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی بحث کی نوبت آ جائے، بحث و مباحثے کی، تکرار کی، تب تو تم سب سے اچھا طریقہ اختیار کرو، باللتی ہی احسن، یعنی جو انداز نصیحت کے وقت ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جب کبھی گرما گرم بحث ہونے لگے تو اس سے اور اچھا اور بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چاہے اپنوں کے درمیان گفتگو ہو یا غیروں کے درمیان ہو، مذہبی اعتبار سے کوئی معاملہ ہو یا معاشرتی اور گھریلو اعتبار سے کوئی جھگڑا ہو، ہر جگہ پر یہ پیمانہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حکمت، موعظت اور جدال باللتی احسن، جب کبھی بحث ہو تو اس میں سب سے اچھا جو ممکن طریقہ ہو، اس سے بہتر طریقہ ممکن نہ ہو، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں عزت دی گئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ گھمنڈ میں ہے، غرور میں ہے، تو کم سے کم اسے تسکین کا موقع مل جاتا ہے، اسے سوچنے کا اور غور و فکر کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اگر گفتگو شروع کرتے ہی اختلافات شروع ہو جائیں، بے اکرامی شروع ہو جائے، طنز اور تشنیع شروع ہو جائے، تو بات مزید بگڑ جاتی ہے، پھر صلح کی نوبت نہیں آتی، یا جو مقصد ہے بات کرنے کا اس پر آدمی کو کامیابی نہیں ملتی۔ اور قرآن پاک نے یہ جو انداز اختیار کیا ہے، فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ایک طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم کسی سے بحث کرو اور وہ مثال کے طور پر ایمان میں داخل نہیں ہے، اور موقع ایسا ہے کہ اس کو اس انداز کی گفتگو کرنا ہے، تو ان پوائنٹس پر اسے لاؤ جو اتفاقی ہوں۔ اتفاقی سے مراد تمہارے اور ان کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ چیز ہر جگہ کام آتی ہے۔ اگر گھریلو جھگڑے ہوں یا میاں بیوی میں کوئی انبن ہو گئی اور پنچایت بیٹھی اور وہاں آپس میں اس طرح کی صلح مصالحت کی بات ہو، تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو اختلافات سے شروعات کرتے ہیں، وہ ایسا اور وہ ایسا اور وہ ایسا، اس سے مزید تلخی پیدا ہوتی ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے جو اتفاقی امور ہوں، وہ پوائنٹس جن میں کوئی نزاع نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، پہلے ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ کاغذ پین لے کر کے بیٹھ جائیں کہ اچھا اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اس طرح کم کرتے 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 2-4 پوائنٹ ایسے نکلیں گے جن میں کچھ اختلافات ہوگا،
اس کو بیٹھ کر کے سمجھ لیا جائے. نئے کے بیٹھتے ہی شروعات جو ہو وہ جھگڑے سے ہو، اختلاف سے، اس نے یوں کہا اس نے یوں کہا، تو اچھی چیزیں بھی پیچھے چلی جاتی ہیں. تو پہلے ان امور کی طرف، وہ گھریلو جھگڑے ہوں، باہر کے ہوں، میاں بیوی کے تعلق سے ہوں، کاروبار کے تعلق سے ہوں، لین دین کے تعلق سے ہوں، کوئی اور شکوے شکایت ہو، اس میں انداز یہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو چیزیں متفق ہوتی ہیں، متفق علیہ، جن پر کوئی اختلاف نہیں، پہلے ان پوائنٹس کو کم کرتے کرتے اس جھگڑے کو آپ نے 70 80 90% تو یوں ہی ختم کر دیا. آگے جا کر کے 10 سے 5% اختلاف ہوں گے، ان کو بیٹھ کر کے حل کر لیا جائے گا. اور ایک یہ کہ آتے ہی آپ نے اختلاف کی باتیں شروع کر دی، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، تو جو اتفاقی پوائنٹس ہوں گے وہ پیچھے چلے جائیں گے، مجلس برخاست ہو جائے گی، کوئی حل نکل نہیں پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو سکھایا کہ کبھی اگر اس طرح کی بات ہو تو کہو ان سے، قل من یرزقکم من السماء والارض، اچھے بتاؤ زمین اور آسمان کو رزق کون دیتا ہے؟ قل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ، کیونکہ وہ بھی یہی کہیں گے. اور پھر وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، پھر یہ نہ کہو کہ ہم صحیح تم غلط، ہم ہدایت پر تم گمراہی پر، یہ انداز مت اختیار کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہم دونوں میں سے یا ہدایت پر ہوں گے یا گمراہی پر ہوں گے. غور کر لیں کہ ہم ہدایت پر ہیں یا ہم گمراہی پر ہیں، یا آپ بھی غور کریں ہم بھی غور کریں، کیونکہ اگر الزام آپ نے سامنے والے کو دے دیا تو وہ غصہ ہو جائے گا. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بھائی ہمارا نظریہ یہ، تمہارا نظریہ یہ، ہم یہ کہتے ہیں. اب یہ دیکھو، غور و فکر کرو کہ ہم دونوں میں سے ہدایت پر ایک ہی ہوگا. اب تم ہدایت پر ہو یا ہم ہیں، تم گمراہی پر ہو یا ہم ہیں. اس کو بیٹھ کر کے غور و فکر کر لیا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسے سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. ایک اور موقع پر قرآن نے طریقہ بتایا، سکھایا ہم کو کہ جب کبھی اس طرح کی باتیں ہوں تو کمیوں کی نسبت اپنی طرف کیا کرو. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، آپ یہ کہو کہ تم آخرت کو نہیں مانتے لیکن تھوڑی دیر مان لو اگر آخرت ہے، یا جو کچھ بھی ہے، تو جو ہم نے جرائم کیا ہے اس کا سوال ہم سے ہوگا، تم سے نہیں ہوگا، اور آپ جو بھی کرتے ہیں اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا. لیکن اگر جرم کی نسبت سامنے والے کی طرف کر کے جو تم نے جرم کیا اس کا حساب ہم سے نہیں ہوگا، تو آدمی اس میں غصہ ہو جائے گا. کہ تو قرآن نے کیا سکھایا؟ قل لا تسألون عما اجرمنا، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو ہم نے خطایا، وہ اس کا سوال ہم سے ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا. تو یہ قرآن نے ان چیزوں کو سکھایا ہے کہ اس طریقے سے جب تم گفتگو کا آغاز کرو گے تو جھگڑے نہیں ہوں گے. ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُلْ آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. دیکھو، اہل کتاب سے، عیسائی یا یہودیہ، جو بھی تمہارے اس طرح کے سامنے ہو، آج کل بہت سے مکتب فکر میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ اس فرقے کا، وہ اس مکتب کا، وہ چیز بھی یہاں پر بھی شامل ہو جائے گی. فرمایا کہ احسن طریقہ ہونا چاہیے. ہاں، جو ظلم اور زیادتی کرے پھر وہ ایک انداز الگ ہے، اور ان کو اس بات پر قائل کرو کہ دیکھو ہم تو، مثال کے طور پر کوئی اگر عیسائی ہے تو اس سے کہے کہ بھائی دیکھو ہم تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کا اکرام اور احترام اپنے ماں باپ سے زیادہ کرتے ہیں، اور تمہارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ہے؟ تو اب ہمارا ظرف دیکھیے، ہمارا ایمان دیکھیے. اس طرح کیا ہے، اس کے اندر نرمی پیدا کی جا سکتی ہے کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر، اور ہمارا اور آپ کا خدا تو ایک ہی ہے. یہ قرآن نے طریقہ بتایا اہل کتاب سے، کیونکہ اس زمانے میں اس کا ایک ماحول تھا، انہی کو سمجھانے کی باتیں تھیں. لیکن آج اگر ہم اس کو اپنے معاشرے میں باتیں کریں، آپ کے مد مقابل کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنا بھی ہو سکتا ہے، عقیدے اور نظریات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، اور شریعت اور اسلام سے ہٹ کر کے معاملات کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں میں یہ انداز اختیار کرنا چاہیے. بات بات پر ایسے جملے کہنا جس سے اس کو چڑ پیدا ہو، قرآن نے یہ انداز پسند نہیں کیا. حتیٰ کہ کافر کو بھی کافر کہنا
قرآن نے کہیں کہیں پر کافر کا اطلاق کیا ہے لیکن ہر جگہ نہیں. قرآن نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا بنی آدم، اے ابن آدم کی اولاد. یہ نہیں کہا ہے کافر، صرف دو جگہ کافر کہا ہے. ایک تو یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، وہ آخرت میں خطاب کیا کہ اے کافرو آج تم عذر معذرت کیوں کرتے ہو، اب تو موقع ختم ہو چکا ہے. اور ایک جگہ قل یا ایھا الکافرون میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لیکن وہ خطاب ان مشرکین مکہ سے تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈورے ڈال رہے تھے کہ ایسا کرو کہ ایک مہینے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور ایک مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں، کچھ کمپرومائز جیسی شکل پیدا ہو جائے. تو وہ موقع ایسا تھا کہ سخت بیان کرتا کہ دیکھو یہ غلط خیال آپ ذہن سے تم لوگ نکال دو. اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو مجھ سے ایسی توقع ناممکن ہے، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کر رہے ہو، کوئی بات نہیں. اخیر میں جا کر کے پھر بیلنس برابر کر دیا، لکم دینکم ولی دین. بھائی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک. آپ انداز دیکھیں کہ کس طریقے سے قرآن نے بحث اور مباحثے کے طریقے کو سکھایا. ہم لوگ دارالقضا چلاتے ہیں، کبھی کبھی میاں بیوی آئے یا دونوں رشتہ دار آئے، جیسے پھٹے پڑے ہوئے ہیں، بیٹھتے ہی گولا داغ دیا، ایسے طنز و تشنیع اور ایسے جملے کہ بس الامان الحفیظ. حالانکہ اگر شروع میں اچھا انداز اختیار کیا جائے تو اس سے باتیں بن بھی سکتی ہیں. آپ دیکھیے قرآن میں کافروں کو بھی جگہ جگہ پر کافر، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ابن آدم، اے انسانوں، اس طرح خطاب کیا گیا. حالانکہ اللہ کو کون پکڑنے والا ہے، اللہ سے کون محاسبہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جگہ جگہ پر کافر 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 کہتا ہے، لیکن ایسا نہیں، تاکہ ان کو مزید غصہ نہ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے. اور جہاں کہا بھی تو ایک آخرت کا تعلق ہے، اور دوسرے مکہ والوں سے وہ بھی اس وقت جب کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیشکش کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں کی کچھ دن عبادت کر لیں، کمپرومائز ہو جائے، کچھ دن آپ ہماری، کچھ دن وہاں کلیئر کٹ بیان کر دیا جائے کہ ایسا کوئی کیڑا تمہارے دماغ میں تو اس کو نکال دو، یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد بھی کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک. اس لیے ہمیں کسی غیر مسلم کو ایسے جملے سے خطاب کرنا جس کو وہ اچھا نہ سمجھتے ہوں، وہ جملے نہیں کہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ مصر میں لفظ قبطی ایک لفظ آتا ہے، وہ کافر اسے برا سمجھتے ہیں، وہاں ان کو وہ نہ کہو. ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب کافر سے چڑھتا ہے تو آپ اسے غیر مسلم کہہ لیں، برادران وطن کہہ لیں، بھائی کہہ لیں. اس اعتبار سے تو سب بھائی ہیں کہ سب آدم کی اولاد ہے. کلکم بنی آدم و آدم من تراب، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے. اور نکاح کے وقت میں جو خطبہ پڑھاتا جاتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ بھائی محلے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھائی ملکی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ بھائی کسی اور جنس کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی انسان ہونے میں ہم سب بھائی ہیں، ہندوستانی ہونے میں ہم سب بھائی ہیں، یو پی والے ہونے میں ہم سب بھائی ہیں، اس اعتبار سے ہم سب بھائی ہیں. خلاصہ یہ کہ آدمی جب بحث کرے تو اس میں سامنے والے کی ٹینڈنسی کو، سامنے والے کے ذہن کو سامنے رکھ کر کے کہ اختلافات اور زیادہ نہ ہوں. اور یہ ہمیں اپنے گھروں پر بھی اسے لانے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اپنے جو گھروں میں ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے یا آپس میں بھائی بھائی کے، وہاں پر بھی ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے سامنے والا طنز میں، سامنے والا غصہ ہو جائے. آج ہمارے یہاں کہ بد کر کے ایسے جملوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ سامنے والا اس میں اور تیش میں آ جائے، سامنے والا آپا کھو دے، سامنے والا اور غصے میں ہو. گالیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کون سی گالی اس کی گالی سے زیادہ سنگین ہوگی. پھر وہ نہیں ملتی تو نئی نئی گالیوں کا انتخاب اور ایجاد کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ گالیاں تو رٹی بسی ہو گئیں، ہم کو ایسی گالی دیں جو کسی نے نہ بکی ہو. کیا کیا شیطان ہمیں سجانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم ان اختلافات کو اور زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عیسائیوں میں ایک جزیہ کا لفظ آتا ہے، ذمی کا لفظ، وہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ کیا کیا الفاظ استعمال کیے جائیں یعنی. لیکن اس جزیہ میں وہاں کے عیسائیوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم کو اس لفظ سے انسلٹ محسوس ہوتی ہے، آپ ہم سے ٹیکس کے نام پر ڈبل لے لیجئے لیکن یہ نام بدل دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی نام میں کیا رکھا ہے، اگر تمہیں نام سے چڑھ ہے تو تم جس نام سے چاہے ادا کر دو. کتنا بہتر طریقہ انداز اختیار کیا. یہ نہیں کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے نام تو یہی رہے گا.
ان سے ضد نہیں کیا، بلکہ کہا ٹھیک ہے اس کو آپ کچھ بھی نام دے لو، لیکن یہ آپ ٹیکس نام دینا ہے ٹیکس نام دے لو۔ تو یہ صحابہ کرام کے زمانے سے بھی یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب بھیجے جاتے تھے تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کو ان کے بھائی ہود کی طرف بھیجا گیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے بھائی یعنی امت اور نبی کے درمیان، حالانکہ وہ امت مشرک ہے کافر ہے، لیکن کیا کہا گیا کہ بھائی تمہارے بھائی ہیں۔ یہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح اپنے بول چال میں آپسی جو ہمارے درمیان نزاعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے پیمانے پر ہو چھوٹے پیمانے پر ہو، غیروں سے ہو اپنے سے ہو، کاروباری اعتبار سے ہو، ہمارے گھریلو جھگڑے ہو، پراپرٹی کے مسائل ہو، میاں بیوی کے جھگڑے ہو، ان تمام جھگڑوں میں اگر قرآن کی اور احادیث کی اور یہ ہم تعلیمات کو ملحوظ رکھیں گے تو یقین کیجئے کہ ہم بہت سارے جھگڑوں کو وہیں پر کم کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھے تھے جھگڑا مٹانے کے لیے، اٹھے تو دلوں کے اندر دوریاں اور زیادہ ہو گئیں، اختلافات اور زیادہ ہو گئی، پہلے جو جگہ تھی دل میں وہ بھی ختم ہو گئی۔ بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی موقع میں میسر آئے انداز تکلم وہ اختیار کرنا چاہیے، نہ چڑھانے والا ہو، نہ طنز کرنے والا ہو، نہ توہین والا ہو، نہ سامنے کی بے عزتی والا ہو، ایسا کوئی انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اختلافات مزید اور وسیع ہو۔ اور سب سے پہلے بیٹھنے کے بعد ان پوائنٹس کو نوٹ کریں جو اتفاقی ہوتے ہیں، اچھا بھائی اس میں اختلاف، اس میں اتفاق، اس میں اتفاق، اس میں، اور بعد میں کچھ پوائنٹ ایسے بچیں گے، ہم لوگوں کے بعد اس طرح کے کیس آتے ہیں تو کبھی کبھی یہی انداز اختیار کرتے ہیں کہ اچھا بتائیے اس میں کوئی نہیں، ایسا تو کچھ نہیں، اچھا اس میں ہاں ٹھیک، اس میں ہاں ٹھیک، پھر بچا کیا، ایک دو چیزیں رہ گئیں، بھائی آپس میں اس کو بھی حل کر لو۔ لیکن اگر ہم نے اختلاف ہی سے شروعات کی، ہم نے شروعاتی اختلاف سے کی کہ صاحب یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، تو پھر باتیں اور بگڑ جاتی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہمیں گفتگو کا طریقہ، بحث کا طریقہ، مناظرے کا طریقہ، جھگڑوں کے ختم کرنے کا طریقہ جو سکھایا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حکمت کا معاملہ کرو، والموعظۃ الحسنہ، اور اس کے بعد اگر نصیحت کرنا ہو تو بہتر انداز میں کرو، اور یاد رکھو وجادلہم باللتی احسن، کہ کبھی اگر اس سے زیادہ جھگڑے کی نوبت آ جائے، جدال کی نوبت آ جائے، بحث کی کڑواہٹ پیدا ہونے لگے، تلخیاں پیدا ہونے لگے، تو یہ موقع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ اختیار کرو کہ اس سے بہتر ممکن نہ ہو۔ ایک دوسرے کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو، اکرام کا معاملہ کرو، اللہ چاہے گا تو اس کی برکت سے سارے اختلافات اور نزاعات ختم ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہمارے درمیان اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ان پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔